ٹھیک لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب اللہ نے جس محبت کے ساتھ میں حضور کی محفل سجائی ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بٹھانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے وہاں تشریف لے گئے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے اس عمل پر آپ عمل کرتے ہوئے خدا کے واسطے آگے آ جائیے۔ اب آئیے ادب اور احترام کے ساتھ جہاں خطیب ہندوستان حضور شاہ علامہ مظفر حسین صاحب اللہ برکاتی کی موجودگی ہے، شہزادہ سرکار مخدوم سمنہ حضور شاہ سیدی سید خلیل میاں صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں میں گزارش کرتا ہوں خطیب ملت فاضل نوجوان حضرت علامہ حسان مصباحی صاحب اللہ کی بارگاہ نور میں، جنہوں نے سرکار حافظ ملت کی بارگاہ میں رہ کر کے اللہ کا شکر ہے جو یادگار کے طور پہ جامعہ شرعیہ مبارک پور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں دین مصطفیٰ اور اعلیٰ حضرت سرکار کے مشن کو عام کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں کوئی تقریر نہیں ہوتی، لیکن اگر تقریر کرنے والا آدمی ہو تو اس کی ذات کے لیے 20 منٹ کافی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل کا دروازہ کھلا ہے چاہے جیسے آؤ تو، اس ریاست کے وزیر داخلہ تم ہی تو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر بیٹھے آل رسول خلیق العلماء حضرت علامہ سید خلیق اشرف صاحب قبلہ اشرفی جیلانی، خطیب الہند حضرت علامہ مذکر حسین خان صاحب قبلہ، نقیب الہند حضرت علامہ آفاق رضا صاحب قبلہ مشاہدی، جملہ اہل اسٹیج سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، بے سہاروں کے سہارے، اندھیری کوٹری میں کام آنے والے حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان خطب عالم می زنم۔ تیرا درہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور سرور کائنات صرف مکہ والوں کے لیے معلم نہیں ہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے معلم نہیں ہیں، صرف ہندوستان والوں کے لیے معلم نہیں ہیں، صرف پاکستان والوں کے لیے معلم نہیں ہیں، صرف حجاز مقدس والوں کے لیے معلم نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور معلم کائنات موجود ہو اور مدرسے کا کوئی انتظام نہ ہو، حضور معلم کائنات موجود ہو اور تعلیم کا کوئی نظام نہ ہو؟ آج یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مدرسے یہ 100 یا 150 سال کے ہیں، اس سے پہلے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب کو معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور سرور کائنات نے جو یونیورسٹی قائم کی ہے اس کے مقابل کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، نہ ماضی کی کوئی یونیورسٹی ہے، نہ حال کی کوئی یونیورسٹی ہے، اور نہ مستقبل میں حضور کی یونیورسٹی کی طرح کسی کی یونیورسٹی ہوگی، اس لیے کہ ماضی، حال اور مستقبل کی یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر تو بنایا جا سکتا ہے، انجینئر تو بنایا جا سکتا ہے، پروفیسر تو بنایا جا سکتا ہے، منطقی تو بنایا جا سکتا ہے، فلسفی تو بنایا جا سکتا ہے، علم جغرافیہ کا ماہر تو بنایا جا سکتا ہے، مگر ماضی، حال اور مستقبل کی یونیورسٹیوں کو دیکھ لو، ہے کوئی یونیورسٹی جہاں صدیق اکبر بنایا جا سکتا ہو، جہاں فاروق اعظم بنایا جا سکتا ہو، جہاں عثمان غنی بنایا جا سکتا ہو، جہاں مولا علی بنایا جا سکتا ہو؟ یہ صرف حضور معلم کائنات کی یونیورسٹی ہے، جہاں صدیق اکبر بنایا جاتا ہے، جہاں فاروق اعظم بنایا جاتا ہے، جہاں عثمان غنی بنایا جاتا ہے، جہاں مولا علی بنایا جاتا ہے، جہاں عبداللہ ابن مسعود بنایا جاتا ہے، جہاں سعد بن ابی وقاص بنایا جاتا ہے، جہاں ابو ہریرہ بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، ماضی، حال اور مستقبل کی یونیورسٹیاں اکٹھا ہو جائے، کوئی یونیورسٹی سیدہ شباب اہل جنہ نہیں بنا سکتی ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیاں یکجا ہو جائیں، دنیا کی یونیورسٹیاں اہل علم تو بنا سکتی ہیں، مگر باب العلم نہیں بنا سکتی ہے۔ باب العلم کی شان یہ ہے کہ جہاں بیٹھے وہی مدرسہ قائم ہو جائے، جدھر ادھر رخ کرے ادھر علم کی روشنی پھیلتی چلی جائے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چلا، وہ جدھر گزرے ہماری روشنی ہوتی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، عظمت رسول اعظم، جشن عید میلاد النبی، مسلمانان اہل سنت۔ حضرات گرامی، اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم جو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ خیروں نے بھی کیا ہے، اور قرآن کریم کا ترجمہ امام احمد رضا نے بھی کیا ہے۔ حضرات گرامی، آج لوگ تھوڑی بہت عربی سمجھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ رہے ہیں، مگر جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے علم صرف کی ضرورت ہے، علم نحو کی ضرورت ہے، علم معانی کی ضرورت ہے، علم بلاغت کی ضرورت ہے، علم بیان کی ضرورت ہے، علم معانی کی ضرورت ہے، علم بدیع کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں بھی مانتا ہوں کہ
سمجھنے کے لیے ان علوم و فنون کی ضرورت ہے، اور جن خیروں نے ترجمہ کیا ہے وہ ان علوم و فنون میں ماہر تھے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ علم صرف میں ماہر تھے، علم نحو میں ماہر تھے، علم کلام میں ماہر تھے، علم بلاغت میں ماہر تھے، علم معانی میں ماہر تھے، اور امام احمد رضا بھی علم صرف میں ماہر تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ علم صرف کے بھی امام تھے، علم معانی کے بھی امام تھے، علم بلاغت کے بھی امام تھے، علم بدیع کے بھی امام تھے، تو بیجا نہ ہوگا جہاں قرآن کریم سمجھنے کے لیے ان علوم و فنون کی ضرورت ہے، بلکہ ان تمام علوم و فنون پر قرآن کریم سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے۔ عشق رسول ان تمام علوم و فنون پر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، وہ لوگ بھی یہ علوم و فنون جانتے تھے مگر عشق رسول سے خالی تھے، اور امام احمد رضا ان تمام علوم و فنون کو جانتے تھے مگر امام احمد رضا پر عشق غالب تھا۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا جب عشق میں سرشار ہو کر قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو امام احمد رضا کیا ہی جامع ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ترجمہ کرتے ہیں جس پر کئی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ غیروں نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا، وہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یا جو کافر ہو چکے، انہیں تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس ترجمے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اسلام میں جو تبلیغ کا نظام ہے اس کا کیا معنی ہے؟ حضرات گرامی، اسلام میں جو تبلیغ کا نظام ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اب اس میں یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے اس ترجمے میں کتنی خامیاں ہیں، اس ترجمے میں کتنی خامیاں ہیں۔ حضرات گرامی، کہ جب ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے تو پھر تبلیغ کا کیا معنی ہے؟ اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان لائے تو کیا معاذ اللہ وہ ایمان لا کر ان لوگوں نے کیا قرآن کو جھٹلا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ تو کیا گیا ہے مگر مزاج قرآن کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ تو کیا گیا ہے مگر اصول قرآن کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ تو کیا گیا ہے مگر مضمرات قرآن کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ اور امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھیے، امام احمد رضا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت میں کفر نہ تھا، اور جو ایمان نہ لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت میں کفر تھا۔ ابو لہب ایمان نہ لایا اس کا مطلب اس کی قسمت میں کفر تھا۔ ابو جہل ایمان نہ لایا اس کا مطلب اس کی قسمت میں کفر تھا۔ حضرات گرامی، اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ کے مولانا احمد رضا نے قسمت کا لفظ کہاں سے نکالا جبکہ قرآن میں قسمت کا لفظ نہیں ہے، حضرات گرامی تو فقیر عرض کرنا چاہے گا کہ سیاق کلام سے بھی کوئی بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے فوراً بعد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ حضرات گرامی، کہ اللہ نے ان کی سماعت پر مہر کر دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ حق بات قبول نہیں کر سکتے ہیں، وہ سچی بات قبول نہیں کر سکتے ہیں، وہ حق بات نہیں سن سکتے ہیں۔ امام احمد رضا کے قلم کی شان کیوں ہے؟ حضرات گرامی، امام احمد رضا کے قلم کی شان اس لیے ہے کہ امام احمد رضا کے قلم کو رسول کی حمایت حاصل ہے۔ امام احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے کہ جسے ذوالفقار حیدری کا صدقہ ملا۔ امام احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے جسے شمشیر حسینی کا صدقہ ملا۔ امام احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے کہ امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے گنبد خضرا ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے سنہری جالی ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے منبر رسول ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے مہر نبوت ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے زلف معمر ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے بینی شریف ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے دست پاک ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے قدمین شریفین ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے رکن اسود ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے رکن یمانی ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے رکن شمالی ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے خلاف کعبہ ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے انا اعطیناک الکوثر ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے سامنے اشداء علی الکفار
رضا ہے، امام احمد رضا کا قلم ہے، سامنے قدمین شریفین ہے، امام احمد رضا کے قلم کی شان یہ ہے کہ رضا ہے خنجر خونخوار پر بات آقا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا کے قلم کی یہ شان کیوں نہ ہو؟ امام احمد رضا کے قلم پر سرکار غوث الاعظم کی عنایتیں ہیں، امام احمد رضا کے قلم کو رسول پاک کی حمایت حاصل ہے، امام احمد رضا کے قلم کو صحابہ کرام کی حمایت حاصل ہے، امام احمد رضا کے قلم کو اہل بیت کی حمایت حاصل ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے قلم کا کوئی جواب نہیں، اس لیے امام احمد رضا کے علم کا کوئی جواب نہیں، اس لیے امام احمد رضا کے تقوی کا کوئی جواب نہیں۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔